12 दिसंबर जुमे के दिन का ये दूसरा वीलॉग और इसमें जो अब तक की अहम तरीन खबरें वो पहले और उसकी तफसील। लॉन्ग मार्च के लवाजमात मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जो आज सियासी कमेटी में बड़े नाम शामिल किए, उसमें मार्च, लॉकडाउन, इन तमाम चीज़ों पर हो रहा है। अडयाला के बाहर का प्लान क्या है वो भी आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में सुहेल अफरीदी ने सरकारी सतह पर आज बयान भी जारी किया और कल का जलसा भी अनाउंस किया, 14 का। और अमेरिका चीन की बलोचिस्तान में बहुत बड़ी कोल्ड वार, उसमें फील्ड मार्शल का क्या मसला बनेगा। आज शहबाज शरीफ की भी तारीखी दुनिया में बेइज्जती, तैयब अर्दगान मुलाकात की वीडियो वायरल, बिन बिलाए मेहमान, सिक्योरिटी भी चकरा गई, वो भी आपको वारदात आता हूं। मोहसिन नकवी की नाकामी के बाद अब इसहाक डार के दौरे शुरू हो गए और गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी से आम इंतखाबात का ऐलान। और आज इंसानी हकूक की तंजीम अबील का पहला वार इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ यूरोपीय यूनियन पहुंच गई, उसकी तफसील बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान की हिदायत पर सलमान अकरम राजा ने पॉलिटिकल कमेटी की जो तरतीब थी, उसमें बैरिस्टर गौर, फिरदौस, शमीम नकवी, शेख वकास, सुहेल अफरीदी के साथ लीडर अपोजिशन जो अल्लामा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई समेत जिन लोगों को सजाएं हुई, उमर अयूब, शबरी फराज, मोइन कुरैशी, अहमद बच्चर, कमल शोजब, आमिर डोगर, असद कैसर, सरदार कयूम न्याजी, खालिद खुर्शीद, गिलगित बल्तिस्तान के जो अलिया हमजा, जुनैद अकबर, अली मादल शेख, दाऊद काकड़ को शामिल किया है। ओवरसीज चैप्टर सजाद बरकी के 23 लोगों पर इस मुश्तमिल कमेटी में बहुत से लोग गैर फाल हैं। लेकिन ये कमेटी एहतजाज के मुज़ाकरात के जो मामला है वो महमूद अचकज़ई और राजा नासिर देखेंगे, बाकी मामला अब क्या है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि देखिए तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, हिकमत अमली है, सियासी जमातों से मिलना है, ये सारा जोड़ तोड़ भी इस हवाले से अहम है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक इमरान खान के खिलाफ जो इंतहाई सख्त कार्रवाइयों की धमकियां दे रहे हैं उसे वो कर नहीं सकते, क्योंकि बदतरीन हालात में भी इस वक्त क़यादत, ओवरसीज पाकिस्तानी और सोशल मीडिया और ग्राउंड पर वर्कर्स ये अभी तक डटे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो नाकाबिल तस्खीर किला है तहरीक इंसाफ का जो काबू नहीं आ रहा, और इसे एक सूबे की वजह से इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने का ये सोच नहीं सकते। और यही सारा मामला तय होने, क्योंकि सुहेल अफरीदी की अहमियत जो इस वक्त तक निपतुल अंदाज में सियासत के साथ काम कर रहे हैं अडयाला जेल में, जो सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाती, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अब रिहाई अहम है, रसाई नहीं। रसाई को इन्होंने इतना ज्यादा अहम क्यों किया है, और इमरान खान के लिए भी देखें कि वो जानते हैं कि एहतजाज और मुज़ाकरात के मामले को महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के हवाले किया कि ये दो बुजुर्ग रहनुमा पाकिस्तान की सियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को, इक़्तिदार को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जज्बाती नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ में बहुत से नौजवान हैं, आपको पता है, और नौजवान खुल के खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जाए फ्रंट फुट पे जाए, और उसमें फ्रंट फुट पे गलती भी होती है जिसका फायदा उठाने के लिए तैयार है। अली मीन गंडापुर ने माजी में बहुत सी गलतियां की जिनसे सुहेल अफरीदी सबक सीखता रहा। अब ये जो हर हफ्ते इनका अडयाला जेल जाना है, 10 मरतबा जा चुके हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है, क्योंकि हर हफ्ते इस मुलाकात में कारकुनान से मिलना, एंगेजमेंट होना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में कि यहाँ आइन और कानून तबाह बर्बाद है, एक वज़ीर आला को अदालत के हुक्म पर नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये कामयाब होता है। और हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव है, शदीद दबाव। देखिए मईशत उन्होंने तबाह की हुई है, खारजा पॉलिसी, सरमाकारी, अदम इस्तेहकाम, मुल्क में अमन व अमान, इंसानी, ये सब कुछ तबाह बर्बाद है, आप जानते हैं। दुनिया में ये बदनामी होती है, इसका बड़ा दबाव है। अगर आप ये समझते हैं ना दबाव में नहीं है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो सोशल मीडिया से आपकी उठती हुई आवाजें हैं ये इसीलिए इतनी अहम है, वरना 3 साल में जो पागलों की तरह जुल्म सितम हो रहा, ज़हनी मरीजों की तरह, वो खत्म ना कर देते। इन आवाज़ों को बंद करने के लिए जो तबाही बर्बादी की है वो छोड़ ना देते, बावजूद इसके कि आप लोग इनकी धमकियों से नहीं डरते। इनका तो पागलपन अरूज पर पहुंच के आप नीचे आ रहा है, जुल्म सितम आप बर्दाश्त कर चुके हैं और बाज नहीं आते। वजह यह है कि आप इनके आसाब पर, नफ्सियात पर छाए हुए हैं। अभी तो जो कोहाट का जलसा है तो उसमें भी कुछ ऐलानात आएंगे, दबाव मजीद बढ़ेगा। इस वक्त इनके लिए देखें माहौल साजगार नहीं है। खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ को भी जिस तरह एक मुनासिब मौका नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि एहतजाज की कॉल किस तरह दी जाए। अब देखिए मैं उन्हें एक बड़ा अहम पहलू समझाने की कोशिश करता हूं कि सियासी कमेटी बन गई है, तो अब ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, टिकट होल्डर्स को, अपनी जमात को, क़यादत को मुत्तहिद करें, एक पेज पर लाएं। उनका एक लिटमस टेस्ट, सबसे बड़ा टेस्ट, इम्तहान अडयाला जेल। यहाँ असेंबली का इजलास रखें, धरने का यहाँ ऐलान करें कि हम अगले इजलास से उठेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे। ये इनके लिए टेस्ट केस होगा तहरीक चलाने से पहले, बड़ी तहरीक में लॉन्ग मार्च, कि इनकी जमात के कौन कौन से लोग खड़े। अब यह कोशिश इस लिहाज से भी अहम होगी कि सुहेल अफरीदी जो मंगल को अपनी काबीना के चंद मेन मेंबरान के साथ आते हैं मुलाकात के सिलसिले में, और मंगल के दिन अडयाला जेल में आपको पता है फॉल्स फ्लैग की मुस्तनद इतलात भी मौजूद है। इन सब लोगों की मौजूदगी में सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस की कोई वारदात नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर जाहिर है सारी की सारी कहा जाएगा अपोजिशन ने मार दी, शायद खुदा न खास्ता, या जुल्म सितम जो किया है। तो तहरीक इंसाफ का बयानिया मजबूत होगा और सियासी कमेटी का इम्तहान भी पूरा हो जाएगा। फिर ये अवाम के पास जाएं और अवाम को जगाने में कामयाब हो जाए। ये फ्रंट से लीड करेंगे, अवाम तैयार बैठी हुई है, लेकिन इन्हें अडयाला जेल पहुंचना होगा सबको। दूसरा जो उनके पास मरहला है वो देखिए कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और सेनेट से इस्तीफों का। यहाँ हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, जो 2 सालों के बाद जो बड़ा इलेक्शन वो ज़िमनी इंतखाबात का, अगर तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे तो ये करवा देंगे। अब तहरीक इंसाफ को मरहलावार उस तरफ जाना चाहिए, इस्तीफों से पहले ये एहतजाज की कॉल, ये सब कुछ कर लें, उसके बाद ये इस्तीफों की तरफ जाएं। और ये एक मतलब में टाइमिंग बड़ी अहम होगी, उसमें पॉलिटिकल कमेटी गौर फिक्र जरूर कर रही होगी कि ज़िमनी इंतखाबात अगर हो तो फिर बाइकआउट करिए ना करें, लेकिन ये ज़ाहिर इमरान खान की हिदायत होगी। पहले भी देखिए 100 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने कौमी असेंबली नशिस्तों से खान के कहने पर जब इस्तीफे दिए तो मंजूर नहीं किए गए, और ज़िमनी इंतखाबात में जहां दोबारा तहरीक इंसाफ कामयाब हुई सवाई कराची की चंद नशिस्तों की, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। इन्हें इस वक्त सिर्फ और सियासी सरगर्मियां करनी है, इनके पास सियासी कार्ड्स मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन के लिए जो 24 जनवरी को ऐलान हुआ उसमें इन्हें पूरी ताकत से शिरकत करनी चाहिए। वहां पे बिलाशुबा फॉर्म 47 की वारदात होगी, लेकिन वो इलाका थोड़ा मुख्तलिफ है। और अभी आपने देखा ना सर्दियों में आप लिहाफ या रिजाइन करते हैं, अभी नवाशी भी उसी लिए निकला है फौरन कि फजा बड़ी अच्छी है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जाएं, टिकट के लिए बड़े लोग आएंगे ढूंढ के अपने प्राय का इंतखाब करें। टिकट के लिए आना किसने, वो इनके अपने लोगों ने। अच्छा आज मियां साहब ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, शायद बदबू का लेवल जो था वो काफी कम था। और फजा की भी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये आपको पता है उम्र ढल रही है, फिर सर्दियों वगैरह काम तो नहीं आती, तो जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लें। फिर पुराना सौदा किसने खरीदा है। बहरहाल अभी जो अहम मामला मैंने आपके सामने रखा, जो मुश्किलात में इनकी इजाफा होने जा रहा है, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलने लगी है।
امریکہ چین کے درمیان بلوچستان میں کولڈ وار کا بڑا مارکا. لیکن بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ ترکمانستان کی جو سربراہی اجلاس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ آئیڈیا ہو. یہ ایشین انرجی اور ٹرانزٹ کانفرنس تھی جس میں روس، ترکی، ایران، آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان اور پاکستان شامل تھے. 11-12 ممالک وسطی ایشیا بلاک اقتصادی رابطوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی توانائی کے جو راستے ان کی حفاظت کے لیے. اس میں روس، ترکی اور ایران کا سب سے اہم جیو پولیٹیکل تعاون تھا. یہ تین ملک یورپ اور امریکہ کے لیے بڑے متبادل بلاک کے طور پر ہے. پھر اس میں افغانستان کے حوالے سے بھی، سیکورٹی کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کوریڈور کے حوالے سے، گیس پائپ لائن، انرجی ٹریڈ، بہت سے منصوبے تھے. اس میں سب انٹرسٹنگ ویڈیو جو سب چاہیے وہ شہباز شریف کی. ویسے تو ان کی دوروں میں ہمیشہ آپ کو پتا پاکستانیوں کو کامیڈی کا ایک بڑا زبردست سورس بنتا ہے. اس فضائیت میں آپ کو ہنسی مذاق. عمران خان جب ان کانفرنس میں جاتے تھے تو وہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی، آپ کو پتا ہے خان میڈیا کی توجہ کا مرکز تھا. ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی، اوپر سے اللہ نے 6 فٹ 3 انچ کر دیا ہوا ہے. وہ کھڑا بھی ہمیشہ پہلی لائن میں کرتے تھے کہ میڈیا ظاہر انٹریکشن تھی، عزت مقام تھا. اب شہباز شریف بیچارہ ایک تو قد کی وجہ سے مار کھا گیا، اوپر دنیا ویسے ہی نہیں پوچھتی اب بیچارے جائیں تو کدھر جائیں. ملاقات پیوٹن کا اور اردگان کی یہ ہو رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ. اور شہباز شریف کو 40 منٹ بٹھائی رکھا پورے وفد کے ساتھ، یہ تارن مارن سارے 40 منٹ وہ غریب انتظار کرتا رہا کہ پیوٹن آ کے ملے گا. تنگ آ کے پھر اس نے نکلنے کا فیصلہ کیا اور وہ ویڈیو بن گئی. اس نے انٹرنیشنل گیٹ کریشر سے کہا جا رہا ہے. اس کانفرنس میں آپ کو پتا ہے عام طور پر کا طریقہ واردات بڑا زبردست ہے. ٹوائلٹ کے قریب بیٹھتے ہیں ہمیشہ. مجھے پتا ہے عمر کے حصے میں سارے لوگ ٹوائلٹ جانا تو پڑتا ہے، ڈیرا وہاں لگاتے ہیں قریب. پھر وہ پیچھے سے لپک کر جھپٹنا، دبوچنا، کوٹ پکڑنا، وہ آپ نے سارا دیکھا ہوگا بہت دفعہ. پیوٹن کی پھر وہ ویڈیو آئی، وہ بیچارہ پیوٹن بڑی سخت تکلیف میں تھا، ہاتھ چھڑا کے بھاگنا تھا، ظاہر ہے وہ تکلیف میں تھا، ٹوائلٹ جانا ہے. شہباز شریف کو پتا تھا اس کا ہاتھ نکل گیا تو ویڈیو نکل جانی ہے. اب پیوٹن بیچارے کو انگریزی نہیں آتی، شہباز شریف کو روسی زبان نہیں آتی، اوپر سے ترجمان بھی موجود. اب وہ سارا لاتا رہا صرف اور صرف ویڈیوز بنانے کے لیے. یقین کریں جیسے وہ آپ کو کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر مل جائے نا تو آپ، یا بلکہ شادی بیاہ میں آپ دیکھیں نا اکثر وہ خاندان کی بزرگ خواتین یا بزرگ مرد آپ کو دبوچ لیتے ہیں، اکثر برسوں کا پیار آپ کے اوپر نچھاور کرتے ہیں، جان نہیں چھوڑتی. بالکل ایسے ہی حالات تھے، بالکل ایسے ہی حالات. اور یہی حالات پھر اردگان کے ساتھ بھی نظر آئے. اور آپ یقین کریں ٹوائلٹ کے قریب بیٹھنے کی یہ پوری باقاعدہ واردات ہے، کیونکہ انہوں نے پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے فیلڈ مارشل کو کہ دیکھیں میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں، میں ان کو کیسے پکڑتا ہوں پیچھے سے جا کے. اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی پیوٹن تو مودی سے بھی ملا تو امریکہ نے بڑا غصہ کیا، پابندیاں لگا دی، بیانات دیے، یہ وہ. انہیں کیوں نہیں کچھ کہتے بھائی؟ ایک تو ہندوستان دیکھیں روس سے اربوں ڈالر کا تیل خریدتا ہے، پھر اسے آگے بیچ کے $250 ارب کما لیے، پھر اسلحے کے سب سے بڑے خریدار ہیں. ابھی ان کی $100 ارب کی ڈیلیں ہوئی. مودی جو ہے وہ برکس میں، شنگھائی میں جو کانفرنس میں بڑا ایک زبردست بلاک ریاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تیل گیس کے منصوبوں پر وہ کیش دیتے ہیں. اب یہاں بھوکے کا بھوکے سے مقابلہ حال وہی ہونا ہے، کیا دینا کیا لینا ہے. انہوں نے یا تو امداد مانگنی ہے، بھیک مانگنی ہے، قرضہ مانگنا ہے، یا پھر ویڈیو مانگنی ہے. اب یہ ویڈیو مانگتے ہیں، تصویریں مانگتے ہیں، اب وہ پیسے نہیں مانگتے. یا پھر ایک عدد معاہدہ ٹوکن دستخط کروا دیں، انہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ورنہ ایران کا صدر موجود ہے، گیس کی پائپ لائن صرف پاکستان نے ہے، ساری بدل سب کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے امریکہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ 3 میں یا 13 میں. اور ملک کے اندر بھی فارن انویسٹمنٹ آپ کو اسی لیے زیرو نظر آتی ہے. یہ جھوٹی پولیس مقابلے ہیں ان کے. اس سے اچھی تو ہندوستان نے رحمان ٹکیت فلم بنا دی ہے، وہ پھر کافی حد تک سچی ہے. اس سے بہرحال امریکہ میں ابھی جو ریکارڈ کا معاملہ ہوا، دیکھیں امریکہ کی شرح $2 ارب لگانے کی، وہاں بینک ایگزام اس نے 1 سے 2 ارب ڈالر بلوچستان میں لانے پر تیار ہوئے ہیں ابھی. اب یہاں دیکھیں چین کی 67 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. معدنیات چونکہ دنیا کا نیا پیٹرول آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو امریکہ نے یہاں سمیت پوری دنیا کی ضرورت ہے. اور بلوچستان میں معدنیات بالکل موجود ہیں، لیکن اس وقت چین تقریباً 92% معدنیات کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے امریکہ کو کبھی کانگو، کبھی چلی، کبھی پیرو میں، کبھی ارجنٹینا میں، کبھی افغانستان یا ابھی پاکستان میں مارکیٹ کی ضرورت ہے. امریکی ترقیاتی ادارے جو ایف سی اور ڈی ایف سی ہیں، یہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کاپر کے لیے، وہ کاپر بڑا اہم ہے. یہاں بلوچستان میں جو سی پیک کا دل ہے، گوادر پورٹ ہے، ریکوڈک سینڈک ہے، یہاں ہم پہنچے اور پھر یہاں سے ہم جو روٹ جڑے ہوئے ہیں امریکہ یہاں انٹری مارے جہاں چین پہلے موجود ہے. دیکھیں بڑی انپورٹنٹ بات ہے، امریکہ کا یہاں آنے کا مقصد معدنیاتی طاقت چین کی روکنا ہے، جیسے انہوں نے افریقہ میں بھی کیا. پاکستان میں چین کا خام مال جو سپلائر ہے پاکستان، اسے کنٹرول کرنا ہے. اب چین کا ظاہر ہے 3 طریقوں سے رد عمل. ایک تو وہ سی پیک فیز 2 میں تیزی لا سکتے ہیں، اسپیشل اکنامک زون، دفاعی قرضے، ڈیولپمنٹ فنڈ، یا پھر وہ واپس لے سکتے ہیں اپنے، ان کے سیکورٹی کے کانٹریکٹرز ہیں، انٹیلیجنس ٹیمیں ہیں، سیکورٹی زون ہے، وہ وہاں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. اور یاد رکھیں 30% قرضہ پاکستان کا چین کا، یاد رکھیں ہتھیار تک چین سے ہیں. اب امریکہ یہاں نایاب معدنیات نکالنا شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب سی پیک تو ختم. یہ تو امریکہ چین کی جو الیکٹرانک گاڑیوں کی انڈسٹری ہے، بیٹریز ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی دفاعی صنعت ہے، اس سارے بیلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہا ہے. اب اس میں پاکستان کے ساتھ نہیں، چین کے ساتھ امریکہ کی براہ راست، اسے منرل کولڈ وار کہا جا رہا ہے، جو کانگو، افغانستان، لیبیا میں، شام میں ہو چکی ہے. اب بلوچستان کے حالات کو پتہ ہے، وہاں دہشت گردی ہے، علیحدگی پسند گروپ بھی لڑ رہے ہیں، فورن انفلوئنس بھی ہے. تو ایک نیا گلوبل وار زون بننے جا رہا ہے، کیونکہ نہ امریکہ پیچھے ہٹے گا نہ چین پیچھے ہٹے گا. یہ نئی کولڈ وار میں اس کا ایندھن یہ بن جائیں گے. یہ فیلڈ مارشل کے لیے خوشخبری نہیں ہے. پھر یہاں جو بلوچ موجود ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں جب تک ہماری رضامندی نہیں ہوگی منصوبے نہیں چل سکتے. آپ دیکھیں 30 نومبر کو یہاں پر چاغی میں جو بڑا پرامن علاقہ تھا، وہاں بہت بڑا حملہ ہوا اور وہاں 25-30 گھنٹوں نے قبضہ بھی کی رکھا. ایک کمپنی بیرگ گولڈ ہے، کینیڈا کی واحد کمپنی ہے جو ان تمام مشکلات کے باوجود وہاں کام کر رہی ہے، کیونکہ ان کی نظر 2028 پہ ہے. اب یہاں عسکری تنظیمیں بھی موجود ہیں اور ان منصوبوں کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بھاری مشینری لانا، پھر انجینئرز کو لانا غیر ملکی، سپلائی کے روٹ ہوں یا کراچی روٹ سے پروسیسنگ کے لیے یہاں پہ کوئی ریلوے لائن تو موجود نہیں ہے. تو یہ 92 ایسی اہم معدنیات ہیں جیسے کسی غریب کی لاٹری نکل ہے. بلوچستان سب سے غیر محفوظ خطہ ہے، یہاں بیرونی سرمایہ کاری میں خطرناک مقام پہ، ہائی رسک گیمبل اسے کہتے ہیں، جوا. اب امریکہ کی دلچسپی چین کے خلاف ہے ان معدنیات پہ تو ہے ہی ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ کانے ہیں بھی ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب. پھر آج بگرام کی سیٹلائٹ پہ واشنگٹن پوسٹ کی تصویریں آپ دیکھیں، اور یہاں بھی فائدہ لوگوں کو نہیں ہونا. 6000 نوکریاں بلوچستان کو تو 7000 امریکہ کو مل جائیں گی. جیسے امریکہ 1 خرب کا اسلحہ افغانستان میں لایا، ہم افغانستان کی فوج بھی بنائی، کانٹریکٹر بھی دیے، لیکن سارا مال واپس اسلحہ ساز کمپنیوں کو، اپنے کانٹریکٹرز کو، اپنی ٹیموں کو واپس جاتا رہا. تو یہاں سے بھی یہ مال نکالنے کے ٹیشو کی طرف پھینکیں گے، لیکن چین کے ساتھ ہمارا کام خراب ہو جائے گا.
اور یہ آنے والے دنوں بڑا خطرناک ہوگا. آگے اگلی خبر آپ کو انسانی حقوق کے حوالے سے. سوشل میڈیا پہ الادین، ان کے ساتھ احمد سردار ہیں اسپین میں، ابابیل کے نام سے آرگنائزیشن بنائی، انہوں نے یورو پاکستان کے نام سے بنائی، نظر عباس صاحب نے کاپ کے نام سے ایک تنظیم بنائی. یہ تینوں تنظیموں نے بیڑا اٹھایا انسانی حقوق کا، خان کی قید سمیت تمام جو ظلم و ستم ہو رہے اقلیتوں پر، بلوچ رہنماؤں پر. یہ بیلجیم میں یورپی یونین کے دفتر پہنچ گئے، وہاں کے 4 ممبران سے ملاقات ہوئی اور اس گروپ میں میٹنگ کے بعد انہیں اگلا اجلاس اور بڑی میٹنگ کا وہ بھی انہیں ٹائم دے دیا گیا. اب اس کا ایجنڈا ان کا کیا تھا پوری تفصیل وہ ظاہر ہے میری کوشش ہوگی انٹرویو میں ان سے پوچھوں کہ وہاں پہ کیا کیا معاملہ ہوا، لیکن یہ بڑا اہم معاملہ پاکستانیوں نے شروع کر دیا اور یہ آگے بڑھتا رہے گا. اس کے ساتھ علماء مشائخ کی جو کانفرنس ہے اس کو بڑا شور مچا ہوا کہ مولوی شہباز شریف سے بھی آگے نکل کے خوشامد میں چاہ رہا تھا اور انہوں نے گالی مکا دی. مفتی صاحب تھے. حالانکہ قرآن و حدیث میں دیکھیں علماء کی ظالم دربار سے منسلک ہونا، حکمرانوں کا دربار میں جانا، اس میں سورہ ہود میں اللہ نے کہا کہ ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ آگ تمہیں چھو لے گی. یہ سب علماء ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی قرآن و حدیث کی بات کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عام عالم جو ہے وہ بادشاہوں کے دروازے پر جائے تو وہ فتنہ ہے. ایک حدیث ہے مشکوۃ الصابیہ میں کہ بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اس طرح ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو حکمرانوں تک حق بات پہنچائے. آپ ان تمام علماء کی گفتگو آرمی چیف کے ساتھ فیلڈ مارشل دیکھیں، یہ چیخ چیخ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر رہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں سنیں گے، حالانکہ سرکاری ملازم ہیں. عمران خان کا 11 مہینے سے عدالتوں میں کیس نہیں لگ رہا. عدت کا کیس 1400 سال کی تاریخ میں بنا. عمران خان کی بہنوں پر، پاکستان کی عوام پر، پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جو مظالم ہوئے، ان میں سے کبھی کسی ایک شخص نے بھی ان طاقتور لوگوں کے سامنے بات نہیں کی. الیکشن چھین کر مال مفتو کی طرح بانٹا گیا، یہ حق سچ کی بات نہیں کرتے. لیکن یہ نہیں کہتے شہباز شریف ناجائز وزیر اعظم 17 سیٹوں پر، یہ کیسے وزیر اعظم بنے ہوئے؟ لیکن یہ اٹھا کر نخرے پاگل ہوئے. ہر طبقہ فکر کا مولوی، ہر طبقہ فکر. وہ طاہر شرفی صاحب وہ عمران خان پر تنقید کرنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا. اب بھی ان کی ویڈیو ایک شیئر میں نے ٹویٹر پہ کی، کسی نے لگائی تھی کہ عمران خان پر تنقید کرنے والا ابو جہل کا یار ہے، یہ ان کے الفاظ تھے. وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایک وہ مولوی صاحب ہے جامعہ رشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہماری فوج کو حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے. مولوی صاحب جو کہ عسکری، سیاسی، جغرافیائی تاریخ کو نہیں جانتے، 1979 میں خانہ کعبہ پر حملے پر سعودی حکومت نے سب سے پہلے امریکی فوج کو بلایا تھا، فرانس کو. ان کے اسپیشل کمانڈوز آئے تھے. پھر 1991 میں خلیج کی جنگ میں عراق نے جب کویت پہ حملہ کیا صدام حسین، اس وقت بھی سعودی اور اتحادی فوجیں سعودی عرب کی سرزمین پر تعینات ہوئیں. سعودی عرب کا آج بھی سب سے بڑا دفاعی مدد امریکہ کے ساتھ ہے. خود امریکی فوج نے کہا ہمارے شریفین کی حفاظت کریں گے. اور اللہ کے گھر کی حفاظت قبیلے بھی کر سکتی ہے، کافر بھی کر سکتا ہے، اللہ خود کرتا ہے. وہ کسی کے تحفظ کی وہ ضرورت نہیں اس کو پڑتی، اس کا اپنا گھر ہے، وہ جانے اس کا گھر جانے. اگر ابراہ سے بچا سکتا ہے تو ہر ایک سے بچا سکتا ہے. یہ ساری واردات جو ہے صرف چیخ کے وہاں ویسے اٹھا کے پاگل، مطلب اللہ معاف کرے. ان مولویوں کو دیکھ کے لوگوں کا اب اسلام سے بھی یقین ان کے اسلام سے جو ان کا ورژن ہے اور دل ہٹتا جا رہا ہے کہ سارے طبقے فکر تھے، ہر قسم کا مولوی، ہر برانڈ کا موجود تھا. بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت کی مطلب ہمت دے. اور کیا کہا جا سکے، دعائیں کی جا سکے اور پاکستان کے حالات بہتر کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلوگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.